اللہ تعالیٰ کے حیران کن شاہکاروں میں سے ایک شتر مرغ بھی ہے، دنیا کا سب سے بڑا پرندہ جو اڑ نہیں سکتا، جس کا وزن 200 کلو گرام اور قد 9 فٹ تک ہوتا ہے۔ اس کا اصل وطن بر اعظم افریقہ ہے، لیکن یہ کسی زمانے میں پورے ایشیا، مڈل ایسٹ اور امریکہ میں بھی بڑی تعداد میں پایا جاتا تھا۔ آسٹرچ فطری طور پر گروہ پسند اور ملنسار طبیعت کا مالک ہوتا ہے، مانوس ہونے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتا، اسی لیے اس کو پالتو جانور کے طور پر بہت شوق سے پالا جاتا ہے۔ اس کی طبیعت میں بہت تجسس پایا جاتا ہے، انسان کو دیکھ کر بہت قریب آ جاتا ہے مگر خطرہ محسوس کرتے ہی دوڑ جاتا ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں یہ افریقہ کے روایتی علاقوں سے نکل کر دنیا کے طول و عرض میں پھیلنا شروع ہو گیا ہے۔ مصر، اسرائیل، ترکی، ایران، سعودی عرب، چین، آسٹریلیا، بیلجیم، اسپین اور یورپ کے کئی ممالک میں شتر مرغ فارمنگ کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے۔ پاکستان میں یہ شاہکار چڑیا گھروں تک محدود تھا۔ گزشتہ چند برسوں کی انتھک محنت کے بعد پاکستان آسٹرچ کمپنی کی کوششوں سے آسٹرچ فارمنگ کو پاکستان میں کامیابی، مقبولیت اور فروغ حاصل ہوا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں اس کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں اس کی طلب مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹ کے لحاظ سے روز بروز بڑھ رہی ہے۔ یوں تو شتر مرغ میں ہر موسم کی سختیاں برداشت کرنے کی بے مثال قوت موجود ہوتی ہے، یعنی سخت سردی اور سخت گرمی دونوں اس کی صحت پر اثر انداز نہیں ہوتے، مگر یہ گرم اور خشک ماحول میں زیادہ خوش رہتا ہے۔ یہ قدرتی طور پر سخت ماحول میں رہنے کی وجہ سے بہت سخت جان ہوتا ہے اور بیماری کے خلاف اس کا مدافعتی نظام تمام پرندوں اور جانوروں میں سب سے زیادہ مضبوط ہے، یعنی کوئی بیماری اس کو آسانی سے نہیں لگ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ شتر مرغ 30 سے 70 سال کی زندگی پاتے ہیں اور -30 سینٹی گریڈ سے لے کر 56 سینٹی گریڈ تک سخت موسم میں بآسانی رہ سکتے ہیں۔ اس کا ایک انڈا 1.5 کلو گرام وزنی ہوتا ہے اور ایک مادہ 42 سال تک سالانہ اوسطاً 70 انڈے دیتی ہے۔ آسٹرچ اپنے جسم اور قامت کے تناسب سے بہت ہی کم خوراک استعمال کرتا ہے اور جو کچھ کھاتا ہے اس کا زیادہ حصہ جزو بدن بنا لیتا ہے۔ 150 کلو گرام وزنی آسٹرچ کی روزانہ خوراک صرف 2 یا 3 کلو گرام چارہ، پٹھے، گھاس اور دانہ ہے۔ آسٹرچ گوشت کی پیداوار کے لحاظ سے ایک بہترین جانور ہے۔ 10 سے 12 مہینے میں یہ صرف 5000 روپے کی خوراک کھا کے 2.5 من کا ہو جاتا ہے اور گوشت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ شتر مرغ شرعی اعتبار سے مکمل طور پر حلال ہے۔ یہ صحرائے عرب میں بھی شکار کیا جاتا تھا اور اسلام کی روشنی پھیلنے کے بعد صحابہ کرام اس کا گوشت استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کے گوشت کو 21ویں صدی کا گوشت قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ اس کے گوشت میں کولیسٹرول اور فیٹس کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں اس کے صحت مند گوشت کی مانگ میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ، جرمنی، جاپان، مشرق بعید کے ممالک، سنگاپور وغیرہ بڑی مقدار میں اس کا گوشت درآمد کر رہے ہیں۔ صرف جاپان میں 10,000 ہوٹلوں اور ریستورانوں میں آسٹرچ میٹ ایک فیورٹ مینو ڈش ہے۔ کئی اسلامی ممالک میں بھی آسٹرچ فارمنگ فروغ پا رہی ہے۔ صحت سے متعلق باشعور مغربی اور مشرق بعید کی اقوام شتر مرغ کا گوشت بہت شوق سے استعمال کرتی ہیں۔ اس کے گوشت کے استعمال سے دل اور دیگر امراض سے محفوظ رہنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ کا میٹ دوسرے میٹ سے بہت اچھا ہے، بہت زبردست ہے۔ اس کے اندر نو کولیسٹرول ہے اور فیٹ کم ہے، کیلوریز اس کی بہت اچھی ہیں۔ رب العزت کی یہ مخلوق 21ویں صدی کے انسان اور بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے نہ صرف گوشت کی ضرورت پوری کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے بلکہ یہ آج کے انسان کو کولیسٹرول اور فیٹ سے پاک صحت مند گوشت وافر مقدار میں مہیا کر سکتی ہے۔ ایک آسٹرچ سے تقریباً 14 مربع فٹ چمڑا حاصل ہوتا ہے۔ اس کا چمڑا وزن میں نہایت ہی ہلکا، نرم لیکن بہت مضبوط ہوتا ہے اور اس کا اپنا قدرتی ڈیزائن بھی ہوتا ہے۔ اس سے بوٹ، پرس، جیکٹس اور ہوم ڈیکوریشن کی لاتعداد اشیاء بنتی ہیں۔ صرف چمڑے کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں کئی $100 ہوتی ہے۔ آسٹرچ کے مختلف سائز کے پروں کو طرح طرح کے خوبصورت رنگ دے کر فروخت کیا جاتا ہے۔ اس کے پر نہایت نرم اور لچکدار ہوتے ہیں جن سے خوبصورت پھول اور گلدستے بنائے جاتے ہیں۔ یورپین، چائنیز اور امریکن خواتین کے نہایت نفیس اور فینسی ڈریسز جو فیشن کی دنیا میں اپنا مقام رکھتے ہیں وہ آسٹرچ کے پروں کے استعمال اور سجاوٹ کے بغیر نامکمل ہوتے ہیں۔ آسٹرچ کے پر دنیا کے سب سے بہترین ڈسٹر ہیں۔ ان کو الیکٹرانکس کی حساس مشینری
اور آلات کی صفائی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ آسٹرچ فیدر میں موجود الیکٹرک چارج ڈسٹ کا انتہائی باریک ذرہ بھی کھینچ نکالتا ہے۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں صفائی کے لیے بھی آسٹرچ کے ڈسٹرز استعمال ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر آسٹرچ کے پروں سے بنی ہوئی اشیاء اور ان کی قیمتوں کے بارے میں بخوبی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ شتر مرغ سے ایک نہایت کارآمد طاقتور تیل حاصل ہوتا ہے جو مختلف قسم کے جلدی امراض، پٹھوں کی طاقت کے لیے اور کچھ مخصوص امراض میں بے حد مفید ہوتا ہے۔ شتر مرغ کے ناخن طاقت کی ادویات میں استعمال ہوتے ہیں۔ شتر مرغ کی آنکھ کا سائز انسان کی آنکھ کے تقریباً برابر ہوتا ہے۔ سائنسدان اس کے قرنیے کی انسانی آنکھ میں پیوند کاری کے حوالے سے بہت پر امید ہیں اور اس پر تحقیقات جاری ہیں۔ پاکستان میں آسٹرچ فارمنگ کے حوالے سے تقریباً 10 سال کے انفرادی تجربات کے بعد کمرشل آسٹرچ فارمنگ کے لیے پاکستان آسٹرچ کمپنی کے نام سے ایک کمپنی کی ابتدا کی گئی۔ فارمنگ کے مختلف تجربات کے نہایت حوصلہ افزا نتائج برآمد ہوئے۔ پاکستان کا ماحول اور آب و ہوا شتر مرغ کی افزائش کے لیے بہت موزوں ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں لیبر اور چارہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں کم خرچ میں دستیاب ہونے کی وجہ سے پیداواری لاگت بھی بہت کم آتی ہے۔ پاکستان آسٹرچ فارمنگ میں نہ صرف بڑے ممالک کا مقابلہ کر سکتا ہے بلکہ ان کو پیچھے بھی چھوڑ سکتا ہے۔ مزید یہ کہ پاکستان میں ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جو شتر مرغ کو ذاتی شوق کی بنیاد پر اپنے گھروں، فارم ہاؤسز اور ڈیرہ جات پر رکھنا اور پالنا چاہتے ہیں۔ پاکستان آسٹرچ کمپنی شتر مرغ فارمنگ کو انتہائی پروفیشنل طریقے سے پورے ملک میں متعارف کروا رہی ہے۔ کمپنی کے ساتھ منسلک افراد میں 20 سال سے زائد عرصہ سے آسٹرچ فارمنگ کا تجربہ رکھنے والے افراد بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف غیر ملکی ماہرین کی مستقل رہنمائی بھی ہمارے لیے حوصلے کا باعث ہے۔ پاکستان میں ہم اس بزنس کو بڑا تیزی کے ساتھ پھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 میجر چیزیں ہیں جو اس میں رول پلے کرتی ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ آسٹرچ کے لیے یہ کلائمیٹ بہت سوٹیبل ہے۔ دوسرا، اس کی فیڈ کنزمپشن بہت کم ہے اور وہ پاکستان میں اس کی فیڈ اویلیبل ہے، یعنی اس کا سبز چارہ، گھاس، لوسن، یہ اس کی فیڈ ہوتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کی جو بائی پروڈکٹس ہیں جس میں میٹ ہے اور اس کے لیدر ہے، پر ہیں، ناخن ہے، ان تمام چیزوں کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ 2 سے 3 سال میں پاکستان میں آسٹرچ بھی ایز اے انڈسٹری ڈیولپ ہو چکا ہوگا، چونکہ اس وقت ٹینٹریز اس کی لیدر ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ مارکیٹ میں اس کا گوشت اویلیبل نہیں ہے بٹ مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور پاکستان کا بہت زیادہ زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ حال ہی میں ایک یورپین کمپنی کے ساتھ معاہدے کے بعد پاکستان آسٹرچ کمپنی کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ تک رسائی بہت آسان ہو گئی ہے۔ آسٹرچ فارمنگ کے لیے اس وقت کوالٹی بریڈنگ چکس درآمد کیے جا رہے ہیں۔ آئندہ سال تک پاکستان آسٹرچ کمپنی مقامی طور پر کوالٹی چکس کی پیداوار شروع کر دے گی۔ حال ہی میں پاکستان آسٹرچ ایسوسی ایشن کے قیام سے پاکستان میں آسٹرچ فارمنگ کا مستقبل جلد تابناک ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان میں 2010 اور 2011 آسٹرچ فارمنگ کے لحاظ سے انتہائی اہم سال ہے۔ 2 یا 3 ماہ کے 100 یا صرف 50 پرندوں سے ایک بہترین فارم کا آغاز کیا جا سکتا ہے، جبکہ چھوٹے فارمرز یا ایک عام شخص محض 10 یا 20 پرندوں سے ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کر کے اس لائف سٹاک فارمنگ کا تجرباتی طور پر آغاز کر سکتے ہیں۔ یہ ٹریننگ کی جہاں تک بات ہے وہ تو ہم خود ہی اس کو کرا رہے ہیں۔ جو بھی جس فارمر کو ایون کہ ہم اگر ایک پیئر بھی کسی کو دیتے ہیں تو ہم پورا اس کا فالو اپ رکھتے ہیں، اس کی فیڈ کے حوالے سے، اس کی کیئر کے حوالے سے، اس کی میڈیکیشن کے حوالے سے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی نیا فارمر اس انڈسٹری میں آئے وہ ایک سکسیس سٹوری ہونی چاہیے، وہ اس میں کامیاب ہونا چاہیے۔ اس کے لیے دور دراز ایون کہ یہاں کراچی میں ہمارا آفس ہونے کے باوجود ہم پنجاب کے دور دراز علاقوں میں بھی فالو اپ دیتے ہیں اور اس کی ساری جہاں تک ممکن ہے کیئر، میڈیکیشن وہ خود پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ لوگ اس میں کامیاب ہوں۔ گورنمنٹ اس لیول پہ اگر آ جاتی ہے تو پھر تو ایک انقلاب آ سکتا ہے۔ لائیو اسٹاک کے شعبے میں آسٹرچ فارمنگ واحد فارمنگ ہے جس میں اضافے کی شرح ناقابل یقین حد تک زیادہ ہے، کیونکہ انڈے دینے کی وجہ سے اس میں ہر سال 30 سے 40 گنا تک اضافہ ہوتا ہے۔ شتر مرغ کے ہر انڈے سے نکلنے والا بچہ بچڑے کے برابر گوشت کی پیداوار دیتا ہے۔ کیا ایک گائے ایک سال میں 30 بچڑے پیدا کر سکتی ہے؟ نہیں، مگر ایک شتر مرغ کا جوڑا ایک سال میں 30 بچڑوں سے بھی زائد گوشت کی پیداوار دے سکتا ہے۔ پاکستان آسٹرچ کمپنی کی کوششوں سے انشاءاللہ آئندہ 5 سے 7 سال میں پاکستان بھر میں شتر مرغ کا گوشت گلی محلوں میں گوشت کی دکانوں پر لٹکا ہوا نظر آئے گا۔ بڑی جگہ یا زرعی زمین رکھنے والے فارمرز 1 یا 2 سال کی فارمنگ کر کے کئی گنا منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ 2 یا 3 ماہ سے چھوٹے چکس میں
शरह अमवात बहुत ज्यादा होती है, लिहाजा फार्मिंग के लिए हमेशा 2 या 3 माह के चिक्स लिए जाएं। ऐसे खवातीनो हजरात जिनके पास अपने फॉर्म्स नहीं, वो पाकिस्तान ऑस्ट्रिच कंपनी के फॉर्म्स पर अपने परिंदे रखकर या इस प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करके पाकिस्तान ऑस्ट्रिच कंपनी के साथ इस अहम और मुनाफा बख्श कारोबार का हिस्सा बन सकते हैं। ताकि पाकिस्तान जहाँ पर हर तरह की फार्मिंग बड़े अच्छे तरीके से हो रही है और हो सकती है, और ऑस्ट्रिच फार्मिंग तो पूरी दुनिया में हो रही है और पाकिस्तान इसके लिए बड़ा फिजिबल मुल्क है, और हमने इसी एंगल से इस पर वर्किंग की है कि हम ये समझते हैं कि आने वाले वक्त में और पाकिस्तान में ऑस्ट्रिच फार्मिंग बहुत ज़्यादा पैमाने पे हो सकती है और पाकिस्तान कैन बी वन ऑफ द लीडिंग कंट्री इन ऑस्ट्रिच फार्मिंग। आइए मुस्तकबिल में ग़िज़ाई ज़रूरियात, बेहतरीन इंसानी सेहत, बेहतरीन रोजगार के मौक़े और कसीर ज़र मुबादला कमाने की सलाहियत रखने वाली इस फार्मिंग में पाकिस्तान को सरे फहरिस्त बनाने की जद्दोजहद में पाकिस्तान ऑस्ट्रिच कंपनी का साथ दीजिए। बिग बर्ड मीन्स बिग बिजनेस। पाकिस्तान ऑस्ट्रिच कंपनी, द हाइट ऑफ सक्सेस। फार्मिंग से मुताल्लिक मालूमात के लिए हमारे करीबी दफ्तर या पाकिस्तान ऑस्ट्रिच कंपनी के नुमाइंदे से राब्ता कीजिए या विजिट कीजिए www.pakostrich.com। हेड ऑफिस 431 मशरक सेंटर, स्टेडियम रोड, कराची। फोन 021-341-34931, 341-34932, फैक्स 341-41904। ऑस्ट्रिच, आज का ऑस्ट्रिच कहाँ है?